الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے توبہ و استغفار کی ضرورت اور اہمیت. گناہوں سے توبہ اور استغفار کی ضرورت. سورہ نور قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک اور آیت قرآن مجید کی سورہ زمر کی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حدیث میں جو ابو داؤد شریف کی ہے، فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر غم کو دور فرما دیتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کی راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ وہم گمان بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں غلطی کی فوراً دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نجات دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات میں بھی ملتا ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا قصہ ہے ان کا، جب انہوں نے سچی توبہ کی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے والا ہے، اور گناہ پر اصرار کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص ہزاروں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب اس نے سچی پکی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سب گناہ معاف فرما دیے۔ توبہ اور استغفار بڑی اہمیت کا حامل عنوان ہے اور بہت بہترین اور عمدہ ٹاپک ہے خواتین کے لیے، خاص طور سے چند نصیحت کی باتیں ہیں، آپ ان کو پوائنٹس میں سمجھیے، پھر توبہ اور استغفار کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ زبان کی حفاظت یعنی غیبت، چغل خوری سے بچنا۔ نمبر 2، نماز کی پابندی اور اولاد کی دینی تربیت کرنا۔ نمبر 3، پردہ اور حیا کی حفاظت۔ نمبر 4، جھوٹ اور فضول خرچی سے بچنا۔ دل سے استغفار کی عادت بنانا۔ چند فقہی مسائل ہیں، اس میں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ گناہ چھوڑ دینا، ندامت یعنی شرمندگی۔ نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر بندوں سے تعلق ہے تو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، زبانی استغفر اللہ کہنا سنت ہے، لیکن اصل توبہ دل سے ندامت ہے یعنی شرمندگی ہے۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ توبہ و استغفار کیا ہے، اس کو اب سمجھیے۔ توبہ و استغفار، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اوپر اپنے احکام کی پابندی کو ضروری قرار دیا۔ انسان چونکہ بہت ہی کمزور واقع ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ نفس اور شیطان دو دشمن بھی ہر وقت لگے ہوئے ہیں، جو اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتے رہتے ہیں۔
انسان اپنی فطری کمزوری کی بنا پر ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ توبہ استغفار کی وجہ سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس پر اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے اور یہ آخرت میں ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں بار بار انسانوں کو توبہ و استغفار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھ سکتا۔ دین کے جتنے شعبے ہیں یعنی ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، ان میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر وقت توبہ استغفار کا محتاج سمجھے اور توبہ استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان گنہگار ہے اور گنہگاروں میں وہ لوگ اچھے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے والے ہیں۔ گناہ ہو جانے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک سچے مومن بندے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ خاص طور پر جب کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کر ڈالے پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم اللہ سے توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، میں خود دن میں 100 دفعہ 100 مرتبہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی آپ کثرت کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ہم توبہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں مگر اللہ ہماری توبہ قبول کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو بندہ یا بندی گناہ کر کے استغفار کر لے یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور اگر وہ دن میں 70 دفعہ پھر وہی گناہ کرے تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ توبہ و استغفار سے دل صاف ہو جاتے ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ توبہ سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ توبہ کے شرائط جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، سید الاستغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی درخواست کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے، مگر حدیث میں اس کے لیے الفاظ آئے ہیں۔ حدیث میں الفاظ بھی سکھائے گئے، ان میں ایک ایسی دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں یوں عرض کرے،
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یا بندی دن کے کسی حصے میں اخلاص و دل کے یقین کے ساتھ اس کو کہہ لے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ رات کے کسی حصے میں اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ اس کو کہہ لے اور صبح ہونے سے پہلا اس کا انتقال ہو جائے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ توبہ کس حالت میں قبول نہیں ہوتی؟ گنہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب بھی وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن کوئی انسان زندگی میں توبہ نہ کرے اور جب موت کا یقینی وقت آ جائے، جسم سے روح نکلنے لگے اور زندگی کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں، اس حالت میں اگر کوئی شخص توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ موضوع ہے، ایک عنوان ہے توبہ اور استغفار کا۔ توبہ اور استغفار اس کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی توبہ اور استغفار کی۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، ماں اور بہنوں اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں سے گناہ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ صرف حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ سے نہیں ہوتے اور فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ دو کہ حضرات انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا اور فرشتوں سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن انسانوں میں مرد عورت ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، گویا کہ انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، مردوں سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، مستورات سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم ہر انسان گنہگار ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو بار بار توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، لیکن بہترین گنہگار خطا کار وہ ہیں کہ جو اللہ سے صلح صفائی کر لیں، توبہ استغفار کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کو کہا کہ بہترین گنہگار وہ ہیں کہ جو گناہ اگر ہو جائے ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی مانگ لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ معافی تلافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ اور بندی پسند ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگیں، جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ، چاہے کتنے بڑے گناہ ہو جائیں۔ ہماری یہ عادت ہونا چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے توبہ استغفار کر لیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، کہ سچی پکی توبہ کرو۔ آگے فرمایا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور معافی نہیں بلکہ آگے اللہ نے یہ فرمایا ان یکفرس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ کو، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات میں، ایسے جنت میں ہمیں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت رسوا نہیں فرمائے گا جس دن، قیامت کے دن، بڑی رسوائی کا عالم ہوگا، پرسان حال ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر شخص اپنے بارے میں فکر مند ہوگا کہ آج میرا معاملہ صاف ہو جائے، آج میرا رزلٹ مجھے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ پرسان حال ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ آج میرا صحیح حساب کتاب ہو جائے اور میں پاس ہو جاؤں آج، یہ ہر شخص وہاں کوشش کرے گا۔ تو اس دن کی رسوائی بڑی رسوائی ہوگی۔ اگر اس دنیا میں ہماری ذلت ہو جائے، ہماری رسوائی ہو جائے، ہماری انسٹ ہو جائے تو وہ اس دنیا میں چل جائے گا، لیکن آخرت کی انسٹ اور آخرت کی رسوائی اور آخرت میں ذلیل ہونا یہ بہت بری بات ہوگی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو آخری امت جو ہوگی ہر شخص وہاں رہے گا موجود، ہر شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے وہاں اپنے اپنے اعمال سب کو دیے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے، تو اس دن کی رسوائی بہت خطرناک بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس رسوائی سے، اور دائنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال دلوائے۔ یہ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک آیت اور ہے، اس کو سنیے، یہ بڑی امید دلانے والی آیت ہے۔ اس آیت کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سنیے گا اس کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے وہ بندے اور وہ بندیاں کہ جنہوں نے گناہ میں اصرار کر لیا کہ بہت زیادہ گناہ کر لیے، یعنی سر سے پیر تک گناہ میں ملوث ہو گئے اور بہت زیادہ گناہ کر لیے، گناہ کیا پھر توبہ کر لی پھر گناہ کیا، یعنی کل ملا کے کہ بہت زیادہ گناہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمیعہ کا لفظ ہے کہ سب گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اگرچہ ہمارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے
صحیفے میں اعمال نامے میں زیادہ استغفار ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور بندیوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، معافی تلافی کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ گناہ ہو جاتے ہیں، جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، دل سے معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ توبہ جب ایک بندہ یا بندی جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر و انعام عطا فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو جنگل میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، جسے صلاۃ الاستسقاء کی نماز کہتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے جنگل میں جا کر کے۔ جنگل میں سب گئے، وہاں جا کر کے نماز پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کہا کہ اللہ بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ، اس پورے مجمع کے اندر ایک گنہگار ایسا بندہ ہے کہ جس نے 40 سال تک میرے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، یعنی اپنے من میں جو ہے مگن رہا اور کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا اس بندے نے۔ 40 سال ہو گئی، یہ بڑا فاسق اور فاجر اور گنہگار بندہ ہے۔ اگر اس بندے کو مجمع سے نکال دیا جائے، جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، اگر نکال دیا جائے تو کہا کہ بارش نازل ہو جائے گی۔ اب جو بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی وہ بندہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل کے یہاں سے چلا جائے۔ اب جب وہ بندہ جو 40 سال اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، تو یہ ہوا کہ اس نے دل میں اندر سے سچے دل سے توبہ استغفار کر لی، پکے اور سچے توبہ کر لی کہ اے اللہ تو نے 40 سال تک میرے گناہ کو چھپا کے رکھا اور کسی کے سامنے میرے گناہ کو ظاہر نہیں کیا، آج میری لاج رکھ لے اور میرے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دے۔ میں آج تجھ سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، آج استغفار کرتا ہوں، آج میرے جتنے گناہ ہیں اے اللہ میں تجھ سے معافی تلافی کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میرے گناہ کو بخش دیجئے۔ میں سچا پکا بندہ بن کر کے توبہ اور استغفار کر کے زندگی گزاروں گا۔ جب اس نے جیسے دل میں یہ توبہ اور استغفار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش شروع کر دی، بارش نازل ہو گئی۔ جب بارش نازل ہونے لگی تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس میں یہ پورے مجمع میں سے کوئی بندہ گیا نہیں، اور بندہ نہیں گیا تو بارش نازل کیسے ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے مجھ سے معافی ہی اس طرح مانگی کہ اس نے توبہ استغفار کر لی اور سچی پکی توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اور جیسے آپ چاہتے ہیں میں زندگی گزاروں گا، من چاہے زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہے زندگی گزاروں گا، اور میں نے اسے آج معاف کر دیا۔ اس کی وجہ سے بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے 40 سال تک اس کی پردہ پوشی فرمائی، وہ 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے عیب کو، اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کیا اس کے گناہ کو۔ تو آج میں کیسے ظاہر کر دوں جبکہ اس نے میرے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے، تو میں کیسے اس کے گناہ کو ظاہر کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیے، ظاہر نہیں کیا۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لینا چاہیے، دل سے توبہ کر لینا چاہیے، صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، سچے دل سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والے ایسے ہیں کہ گویا انہوں نے گناہ نہیں کیے، گویا کہ گناہ نہیں کیے، ایسے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والے۔ اس لیے اگر ہم سچی پکی توبہ اور استغفار کر لیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ جب بھی ہو جائے توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ نے کہا۔ ایک حدیث اور ہے، اس کو بھی سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو بندہ اور بندی استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کو سنیے آپ، یعنی اس میں استغفار کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اگر استغفار، توبہ اور استغفار کرنے کو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا انعام دے گا، کیا انعام دے گا۔ دیکھو آپ، اللہ نے فرمایا کہ ہر غم سے اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے دور میں ہر ایک کو غم لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی بیمار دکھی ہے، کوئی کسی طرح پریشان حال ہے، مال ہے لیکن گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ کھائے بغیر نیند نہیں آتی، گدے بچھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے بستر بچھے ہوئے ہیں، شاندار مسیریاں ہیں، لیکن کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کی گولی کھانی پڑ رہی ہے، تو اللہ اس سے نجات عطا فرمائے گا ہر غم سے اگر ہم توبہ اور استغفار کرنے لگ جائیں، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اور ایک ہے ضیق، یعنی تنگی، اگر ہمارے گھروں میں تنگی ہو رہی ہے، تنگی آ گئی گھر کے اندر، کھانے کو کچھ دانے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے یا پریشان حال ہیں، بیمار دکھی زیادہ ہو رہے ہیں، پیسے کوڑی کا انتظام بھی نہیں ہے، تنگی آ گئی، تو کہا کہ استغفار کی کثرت رکھو اور لازم پکڑ لو استغفار کو، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلا دے گا، ہر تنگی سے نکال دے گا۔ اور ایک اور فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزے اور رزق دے گا کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایک بزرگوں کا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، اللہ والے تھے۔ جب وہ عبادت بندگی کرتے تو راشن ختم ہو گیا، ان کی بیوی نے، ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آج مزدوری پر جاؤ، کہیں سے کچھ روپیے اور پیسے کما کے لے کر کے آنا اور شام کو گھر راشن لے کر کے آنا تاکہ ہم کچھ بنا لیں۔ بہرحال وہ اپنی عبادت میں مشغول رہے اور اپنی عبادت کرتے رہے اور عبادت کرتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، شام کو پھر گھر واپس آ گئے۔ جب گھر واپس آئے تو بیوی نے پھر پوچھا کہ راشن لائے ہو؟ کچھ مزدوری کر کے آئے تو پیسے لائے؟ کہا کہ ابھی مجھے مزدوری نہیں ملی ہے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، بیوی نے پھر کہا کہ جاؤ آج مزدوری کرنے کے لیے اور پھر لے کر کے آنا راشن۔ پھر خالی ہاتھ آ گئے، نماز پڑھ رہے تھے، اپنے معمولات کو پورا کیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرا دن جب ہوا تو تیسرا دن بھی بیگم نے کہا کہ جاؤ مزدوری کرنے جاؤ اور روپیے پیسے لے کر کے آنا، آج مزدوری لے کر ہی آنا۔ بہرحال وہ گئے، عبادت میں مشغول رہے اور جب شام کو واپس آئے اور دروازہ کنڈی کھٹکھٹائی تو بیوی کو جب دیکھا تو مسکرا رہی ہیں، خوش ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہی۔ جب خوش ہوئی
تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مسکان تھی۔ بزرگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے سیٹ آئے تھے اور مزدوری دے کر کے چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بزرگ کئی کام کرنے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ کہا کہ کیا دے کر کے گئے؟ اتنا دے کر کے گئے کہ ایک بوری دینار کی، ایک بوری درہم کی اور راشن، یعنی سونا اور چاندی کے سکے دے کر کے چلے گئے، بوری بھر کر کے۔ اس واقعے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس میں اتنی برکت ہوئی، وہ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، اتنی مدد ہوئی کہ ان کی 14 پشتوں نے اس میں سے کھایا ہے، 14 پشتوں نے اسی میں سے کھایا جو وہ دے کر کے گئے تھے۔ غیبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فرمائی تھی، 14 پشتوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے اور توبہ کرنے والی بندیوں سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔